ایک پرسکون سے گاؤں میں ایک محنت کش اور غریب آدمی رہتا تھا۔ سارا دن وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور انہیں منڈی میں بیچتا، مگر جو رقم ہاتھ آتی تھی وہ گھر کے ضروری خرچ کے لیے بھی ناکافی ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اور اس کی بیوی خالی پیٹ رات گزار دیتے۔ غربت اور بے بسی نے ان کی زندگی کو تنگ کر رکھا تھا۔ ایک شام وہ تھکا ہوا گھر لوٹا۔ اس کے چہرے پر مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بیوی سے بولا، ہم کب تک یوں ہی تنگ دستی میں دن گزاریں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں کسی اور گاؤں جا کر مزدوری کروں، شاید ہمارے حالات بدل جائیں۔ بیوی نے ہمت بندھاتے ہوئے نرمی سے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ سفر کرنا بہتر ہے تو ضرور جا، اللہ آسانی کرے گا، میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی۔ یوں وہ دوسرے گاؤں کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن کی مسلسل چلنے کے بعد وہ ایک مالدار تاجر کے پاس پہنچا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور کام کی درخواست کی۔ تاجر نے اس کی عزت نفس دیکھتے ہوئے اسے اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال پر لگا دیا۔ وہ شخص نہایت ایماندار، محنتی اور خاموش طبیعت کا تھا۔ جس کام کی ذمہ داری اسے دی جاتی وہ پوری دیانت سے انجام دیتا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدل گئے، یہاں تک کہ پورے 20 سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک اسے اپنے گاؤں، اپنے گھر اور بیوی کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ وہ تاجر کے پاس گیا اور عرض کیا، میں نے آپ کی 20 سال خدمت کی ہے، اب واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت کرے۔ تاجر اس کی خدمت اور کردار سے بہت متاثر تھا۔ اس نے محبت سے اسے رخصت کیا، نئے کپڑے دیے اور کئی اونٹ بطور انعام عطا کر دیے۔ وہ خوش ہو کر اپنے دیس کی طرف چل پڑا۔ سفر طویل تھا۔ ایک شام اسے دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی جہاں ایک درویش رہتا تھا۔ تھکن سے نڈھال وہ وہیں ٹھہر گیا۔ رات کو اس نے درویش سے عرض کیا، میرا سفر طویل ہے، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ درویش نے کہا، نصیحت تو دوں گا، لیکن اس کی قیمت ہوگی ہر نصیحت کے عوض ایک اونٹ۔ وہ ہنسا اور بولا، اگر نصیحت فائدہ مند ہو تو ایک اونٹ کوئی بڑی قیمت نہیں۔ اس نے پہلا اونٹ دیا۔ درویش نے پہلی نصیحت دی، جب بھی آسمان پر ستارے سیدھی قطار میں دکھائی دیں، فوراً پہاڑ پر چلے جانا۔ اسے یہ بات عجیب لگی، مگر خاموش رہا۔ پھر اس نے دوسری نصیحت مانگی اور دوسرا اونٹ دے دیا۔ درویش نے فرمایا، جو شخص ضرورت سے زیادہ تعریف کرے اور اس کی آنکھوں میں بے چینی کی چمک ہو، اس سے فوراً دور ہو جانا، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوا اور تیسری نصیحت کے بدلے ایک اور اونٹ دے دیا۔ درویش نے آخری نصیحت دی، برداشت سے کام لینا، مگر کبھی کسی کی جان نہ لینا، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اگلی صبح وہ 3 اونٹ چھوڑ کر باقی سامان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ چند دن بعد وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ سونے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے سیدھی قطار میں دکھائی دیے۔ فوراً اسے درویش کی پہلی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر قریب کے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ صبح جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورا گاؤں سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا اور کوئی زندہ نہ تھا۔ وہ لرز گیا کہ اگر وہ نیچے رہتا تو اس کا انجام بھی وہی ہوتا۔ اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے شام ہوئی تو اسے ایک آراستہ سا گھر نظر آیا۔ مالک نے بڑی خوشی سے اسے ٹھہرایا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسے دوسری نصیحت یاد آ گئی۔ رات کو اس نے بستر پر اپنی جگہ ایسے بنائی جیسے وہ سو رہا ہو، مگر خود چپکے سے دور جا کر چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ شخص خنجر لیے اسی بستر پر وار کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اس کی جان بچ گئی۔ آخر کار وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا۔ اس نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو حیرت سے رک گیا۔ گھر کے اندر ایک نوجوان اس کی بیوی کے ساتھ تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ ہزاروں خیال اس کے ذہن میں دوڑنے لگے۔ اس نے غصے میں قدم آگے بڑھایا،
लेकिन तभी तीसरी नसीहत जहन में गूंजने लगी, सब्र करना मगर कत्ल ना करना। वो रुक गया। पहले गांव के लोगों से पूछना बेहतर समझा। जब गांव वालों ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे यहां एक बेटा पैदा हुआ था जो अब जवान हो चुका है, ये सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। जिसे वो दुश्मन समझ रहा था वो उसी का अपना लखन जिगर था। वो दौड़ता हुआ घर गया, बीवी और बेटे को सीने से लगा लिया और रब का शुक्र अदा किया कि दरवेश की 3 नसीहतों ने इसे 3 बड़े नुकसान से बचा लिया।